الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس گائے کا رنگ کیا ہے وہ بیان کر دے۔ انہوں نے کہا کہ یقول، اللہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی گائے ہو صفرا جو زرد رنگ کی ہو یعنی پیلے رنگ کی ہو، فاقع لونھا اور اس کا رنگ بالکل خالص ہو، صاف ہو، چمکدار ہو، تسر الناظرین اور دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 69 تلاوت کی گئی اور اس کے معانی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ بنی اسرائیل سے مقتول کے قاتل کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے گائے ذبح نہ کر کے ضد اور بحث پر اور سختی پر اتر آئے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ وہ گائے کس قسم کی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے یا کیسی ہونی چاہیے اس کی جنس کا سوال کیا، تو اللہ نے ان پر بھی سختی کی اور یہ بتایا بہت بڑھیا نہیں ہونا چاہیے بڑی عمر کی، اور بہت چھوٹی بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ درمیانی عمر کی ہونا چاہیے، نوجوان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے سختی اختیار کی، ضد اختیار کی، اور پھر ایک اور سوال کیا۔ وہ کیا سوال تھا؟ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تم اپنے رب سے یہ بھی دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے یہ بیان کر دے کہ اس گائے کا، اس جانور کا رنگ کیسا ہو، کون سا رنگ، سفید ہو، سیاہ کالا ہو، یا کوئی اور کلر کا، کس کلر کی وہ گائے ہونا چاہیے، یہ ہم کو اللہ بیان کر دے۔ تو جب انہوں نے سختی اختیار کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر ایک اور سختی کر دی، ایک اور پابندی لگا دی، اور یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے، زرد رنگ کی، زرد رنگ جس کو ہم پیلا رنگ کہتے ہیں، زرد رنگ کی ہونا چاہیے۔ اب یہ زرد رنگ کی کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ ہر طرح کے رنگ کی گائے قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ اب رنگ میں کہ تم پابند ہو، اور وہ یہ ہے کہ وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، پیلی رنگ کی ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ زرد رنگ میں بھی پابندی ہے۔ وہ کون سی پابندی ہے؟ فاقع لونھا، ایسا زرد رنگ جو فاقع ہو۔ فاقع کا کئی ایک معنی بیان کیا گیا ہے۔ ایک معنی یہ کہ بالکل خالص رنگ ہونا چاہیے، کوئی اور اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی جانور کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کئی ایک رنگ ہوتے ہیں، 2-3 رنگ بھی ہو جاتے ہیں، بعض 2 رنگ تو بہرحال ہوتے ہی، ملاوٹ ہوتی ہے۔ کبھی سیاہ ہے تو اس میں سفید بھی ملا ہوا ہوتا ہے جگہ جگہ، سفید ہے تو کالا بھی ملا ہوتا ہے جگہ جگہ۔ تو کہا کہ ایسا رنگ ہونا چاہیے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ایسا زرد اور پیلا رنگ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک معنی یہ کہ چمکدار ہونا چاہیے، خالص زرد رنگ ہونا چاہیے۔ تو ایک پابندی اور لگا دی گئی، ایک زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی پابندی، پھر اس کے بعد اس میں بھی بالکل خالص اور چمکدار ہونی چاہیے، بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ ہے ایک اور معنی، ایک اور اس میں سختی لگا دی گئی، فاقع لونھا تسر الناظرین۔ تسر الناظرین کا مطلب ایسا پیلا زرد رنگ جو دیکھنے والے کو بھا جائے، پسند آئے، کسی قسم کی اس کے اندر جو ہے ایسی چیز نہ ہو کہ دیکھنے والوں کو پسند نہ آئے، دیکھنے والے کو اچھا نہ لگے۔ یعنی دیکھیے رنگ میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان وہی رنگ ہوتا ہے، کہیں دیکھتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا اور کہیں دیکھتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ تو دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگنا چاہیے، دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت
یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رنگوں کو پیدا کیا ہے، اور رنگ میں بھی دیکھیے ایک ہی رنگ ہوتے ہیں، اس کا ایک ہی نام ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ رنگت الگ ہوتی ہے۔ ایک ہی رنگ کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے ہرا رنگ ہے، سبز رنگ جسے ہم کہتے ہیں، کتنی چیزوں کا کلر ہرا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے پیڑوں کے اندر بھی، درخت کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سفر کریں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ درخت بھی ہرے کلر کے، سبز کلر کے ہوتے ہیں، لیکن ہر درخت کا قسم کے درخت ہوتے ہیں، سب کو ہرا بولتے ہیں، لیکن سب کے دیکھنے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ بہت گہرے رنگ کا سبز رنگ ہوتا ہے، کبھی بہت ہلکے رنگ کا سبز رنگ ہوتا ہے، کبھی بہت چمکدار رنگ کا سبز رنگ، ہرا رنگ ہوتا ہے۔ تو ایسے کچھ رنگ ایسے ہوتے ہیں انسان کی نفسیات پر بہت اثر کرتے ہیں، بہت اثر کرتے ہیں انسان کی نفسیات پر۔ آپ دیکھیں کچھ چیزوں کو رنگوں سے جوڑا گیا ہے، دنیا میں بھی اس رنگوں کا بڑا استعمال ہوتا ہے جس کو کلر کوڈ کہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ یہاں پر بتایا گیا کہ کلروں کا بہت اثر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رنگ کا تذکرہ کیا، تسر الناظرین، یہ رنگ جو بھا جائے، پسند آئے۔ تو گویا ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ پر سختی اختیار کرتا ہے کسی حکم کو کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین بھی ان پر سختی کر دیتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور یہ رنگ بتایا کہ ایسا زرد رنگ ہونا چاہیے جو غم نہ پیدا کرے، کسی کو غم نہ پیدا کرے، اسی طرح کسی کو پسند نہ آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کو پسند آنا چاہیے۔ کوئی اگر ایک آدمی بھی یہ کہہ دے کہ یہ رنگ پسند نہیں آ رہا ہے، اس رنگ سے مجھے وہ ہو رہی ہے، تو وہ گائے، اس رنگ کی گائے قابل قبول نہیں ہوگی، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ تو 3 قسم کی یہاں پر سختی کر دی گئی، ایک تو زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی پابندی کر دی گئی، دوسرا خالص صاف ستھرا جس میں کوئی اور رنگ کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو، تیسرا وہ لوگوں کو بھا جائے، جو بھی دیکھے تو کہے بہت اچھا رنگ ہے۔ تو یہ 3 قسم کی سختی ان کے اس سوال پر کر دی گئی۔ تو یہ بنی اسرائیل کا دوسرا سوال تھا اس گائے کو لے کر، حالانکہ عمل نہیں کرنا ہے اور صرف یہ سختی اور ضد اختیار کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سا سوال تھا انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اور اگلی آیت میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی آیات کے مطابق اپنا عقیدہ، ایمان، اعمال، اخلاق اور کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام، اہل ایمان، تمام مسلمانوں کو، تمام مومنوں کو، تمام اہل توحید کو بخش دے، آمین۔